میں ان کے قریب ہوں، میں ان کے قریب ہوں، یہ جب بھی دعا مانگیں گے نا میں قبول کروں گا، میں ان کے قریب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اللہ سے محبت کرتے، رب کی بارگاہ میں جھکتے، اس کو اپنے دکھ سناتے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کے اس کے حضور حاضر ہو جاتے، پیشانیاں سجدوں سے روشن ہوتی۔ ہم نہ ہر چیز کے لیے وقت نکالتے ہیں، ہر چیز کے لیے، لیکن عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ ہر شے آباد ہے، ہر شے، ہماری فیس بک بھی آباد ہے، واٹس ایپ بھی آباد ہے، ہمارے ٹویٹر بھی آباد ہیں، ہماری ہر چیز آباد ہے۔ سب سے کم آباد ہمارا مصلی رہ گیا ہے، سب سے کم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، درود و سلام نبی کرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلوات کے بعد، عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، انسان کھائے پیے سوئے جاگے تو اس کے جسم کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، لیکن جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دعا مانگتا ہے، استغفار پڑھتا ہے، درود و سلام کے گجرے پیش کرتا ہے، تو پھر اس کی روحانی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ آج جس زمانے میں ہم وقت گزار رہے ہیں، لوگوں کی جسمانی ضروریات پوری کرنے کے لیے، غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے بہت سارے بندوبست کیے جا رہے ہیں، لیکن جتنا لوگ اپنی ظاہری ضروریات میں خود کفیل ہوتے جا رہے ہیں، اتنا ہی زیادہ وہ روحانی طور پر کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ گھنٹوں بیٹھ کر گپ شپ کرنے والے لوگوں کے لیے تھوڑی دیر بھی ذکر الہی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لمبی چوڑی باتیں کرنے والے، لمبے چوڑے دلائل دینے والے لوگ اور سمجھدار لوگ اور سیانے لوگ عبادت کے معاملے میں سستی کرتے ہیں، عمل کے مسئلے میں کمزور ہو جاتے ہیں۔ تسبیحات کرنا، وظائف پڑھنا، درود و سلام پڑھنا، کم بولنا، سچی بات کرنا، صبر سے رہنا، شکر کو اپنانا، قناعت اختیار کرنا، حسد، بغض، عداوت سے بچنا، یہ لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا نقصان یہ ہے کہ معاشرہ ایک عجیب سی بے سکونی اور بے قراری کا شکار ہے۔ جیب میں بہت زیادہ پیسے رکھنے والا، خوش شکل نظر آنے والا، پیٹ بھر کے روٹی کھانے والا شخص بھی ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ آخر میں پریشان ہوں کیوں۔ آپ انسانیت کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان نے کبھی پتھر کی پوجا کی، کبھی معاذ اللہ چاند سورج کی، درختوں کی، بتوں کی پوجا کی۔ معاذ اللہ یہ غلط ڈائریکشن پہ تو چڑھ گیا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ دنیا میں آیا ہو اور کسی کی اس نے عبادت نہ کی ہو۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ہمارے جسم میں کھانے کی طلب رکھی ہے، پینے کی طلب رکھی ہے، سونے کی طلب رکھی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے طلب رکھی ہے جسم میں۔ یہ تو ہوا کہ انسان گمراہ ہو گیا، غلط رستوں پہ چل نکلا، اس نے جھوٹے معبودوں کی طرف معاذ اللہ توجہ کر لی، لیکن وہ کسی نہ کسی کے سامنے جھکتا رہا، چونکہ اس کے وجود میں طلب تھی، شوق تھا اسے کہ وہ عبادت کرے۔ اللہ تبارک و تعالی جب مسلمان کو توفیق دے اور اللہ کی بارگاہ کی جانب وہ رجوع کرے، تو پھر اس کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کی توجہ ہو اللہ کی جانب۔ ہمارے ہاں تسبیحات پڑھ لی جاتی ہیں اگر کبھی موقع ملے، لیکن وہ خاص انہماک، وہ خاص شوق، وہ خاص ذوق
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، ایک ہوتا ہے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنا، یعنی ذرا وقت پہ اٹھنا، ذرا صحیح کر کے وضو کرنا، ذرا شوق سے مصلی بچھانا۔ ایک ہوتا ہے تسبیح پڑھ لینا، اور ایک ہوتا ہے ذرا تھوڑا سا نا شوق کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا۔ آپ کبھی جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی اس کی آپ شان نزول دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نا کچھ صحابہ اللہ کی محبت کے شوق میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آ کے عرض پتہ کیا کیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سالوں بیت گئے ہیں سجدے کرتے ہوئے، حضور سالوں بیت گئے ہیں تسبیح پڑھتے ہوئے، سالوں بیت گئے کہتے ہوئے کہ سبحان اللہ وہ پاک ہے، ہمیں سالوں بیت گئے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ اکبر وہی سب سے بڑا ہے، سالوں بیت گئے کہتے ہوئے کہ الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، سالوں بیت گئے اس کی تسبیح کرتے، تحلیل کرتے، تکبیر کہتے۔ حضور اب نہ ہمارا اپنے رب سے ملنے کو جی چاہتا ہے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اور اقبال کہنے لگے کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تو میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ اللہ میں تجھے کہوں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، جس طرح حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے کہا تھا، اور تو مجھے کہے کہ لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا، ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں بھی وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ پھر کہنے لگے بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ دیکھو سب لوگوں کے بیچ ہی میں نے یہ کہہ دیا۔ میرے عزیز صحابہ نا شوق میں، کتنے سارے لوگ ہیں آپ، کتنی ماشاءاللہ بڑی تعداد میں آپ آئیں، ہم بھی کبھی اس شوق میں گئے ہیں کہ ہمارے رب کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے، ہمارا جی چاہے وہ کبھی ہمیں ملے، ہم کبھی اس کی زیارت کریں، اس کی بارگاہ کرم میں ہم حاضر ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہمارا رب کہاں ہے، ہمارا نا اپنے رب کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے۔ جب صحابہ نے یہ عرض کیا تو اللہ نے قرآن مجید نازل کیا، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، محبوب جب میرے بندے آپ کی بارگاہ میں آ کے میرے بارے میں پوچھیں نا تو ان سے کہہ دینا میں ان کے قریب ہی ہوں، قریب ہی ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ بھائی اذا دان، یہ جب بھی مجھ سے دعا مانگیں گے میں ان کی دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ بھی کرتا ہے تو آپ پہلے دیکھ تو لیں کہ ماجرا کیا ہے، تو فرمایا میرے اور اپنے دشمنوں کو کبھی دوست نہ بناؤ۔ پھر اس سے آگے سورہ ممتحنہ میں نا آیت نمبر 10 میں بہت ساری عورتیں نا ہجرت کر کے مکے سے مدینے آنے لگ گئی تھیں، بہت ساری، اور کچھ بلا وجہ ہی بس ایسے تھوڑا سا اختلاف ہوا تو آنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 10 میں فرمایا کہ ہجرت کر کے آنے والی عورتوں کے بارے میں مومنوں سے فرمایا کہ ان کے ایمان کا یقین ہونے کے بعد، جب جمعہ طے ہو جائے کہ واقعی یہ ویسے نہیں آئی، مومنہ ہے اس لیے آئی ہے، فرمایا یقین ہونے کے بعد انہیں کفار کی طرف مت لوٹاؤ، اور فرمایا مومن عورتیں کافروں کے لیے حلال ہیں، نہ کافر مرد مسلمانوں کے لیے حلال ہیں۔ نیز فرمایا کہ مسلمان بھی کافر عورتوں کو اپنے پاس نہ رکھے، وہ بھی افاری کر دیں۔ ایک وقت تک جائز تھا کہ جب تک ابھی ظاہر ہے لوگوں کے ماحول اس طرح کے تھے کہ خامند کلمہ پڑھتا تھا تو بیوی نہیں پڑھتی تھی، تو بیوی کلمہ پڑھتی تھی تو خامند، ایک وقت کے لیے اس کو ابھی گنجائش دی گئی، لیکن جب حالات اس طرح کے ہوئے کہ اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا تو پھر منع کر دیا، فرمایا اگر تمہاری عورت کافر ہے تو اب تمہارا نکاح قائم نہیں۔ کچھ لوگ ابھی بھی فتوے اٹھا کے لاتے ہیں، بالخصوص باہر کے ممالک سے ایسے بہت سارے لوگ سوالات بھیجتے ہیں، کہتے ہیں جناب سنا ہے اہل کتاب کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، تو میں نے کہا وہ اہل کتاب وہ ہوتے تھے جو اللہ کی توحید پر کامل یقین رکھتے تھے، یہاں تو یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے معاذ اللہ،
عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو اہل کتاب کہاں سے ہو گئے؟ تو مشرک ہیں۔ وہ اہل کتاب تھے، وہ ہر نبی کو اللہ کا بندہ اور نبی جانتے تھے، کسی کو بیٹا نہ کہتے تھے۔ تو یہ تو مشرک ہیں، شریک بناتے ہیں اللہ کے۔ یہ اہل کتاب تو ڈھونڈنے سے ملے گا آپ کو کوئی اہل کتاب، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایسے ہی بڑی جلدی رو میں نہ بہنا چاہیے، بلکہ تحقیق کرنی چاہیے۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کئی دفعہ کہ اب لوگوں کا پروگرام بن چکا ہوتا ہے، نکاح کرنے کا پروگرام طے ہو چکا ہوتا ہے، اب یہ واقعات تیزی سے ہوئے ہیں تو ہمیں بھی تھوڑے سے تجربات ہونے لگے ہیں۔ اب کوئی آدمی کسی عورت کو لے کے آتا ہے نا، اسے کلمہ پڑھا دیں، مسلمان ہونا چاہتی ہے، تو میں پوچھتا ہوں کیوں ہونا چاہتی ہو؟ وجہ تو ہوتی ہے نا دین بدلنے کی۔ آپ ایک نیا نظریہ قبول کر رہے ہیں، الحمدللہ بڑا اچھا کر رہے ہیں، پر کوئی وجہ بھی تو بیان کرے نا۔ تو اکثر وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے شادی کرنی ہوتی ہے زیادہ تر، تو وہ اب جی شادی ہونی ہے تو لہذا کلمہ پڑھا دیں۔ تو یہ آپ مرد کی خاطر کلمہ نہ پڑھیں، نہ مرد عورتوں کی خاطر کلمہ پڑھیں۔ کلمہ جب بھی پڑھیں اللہ رسول کی رضا کے لیے پڑھیں، یہ اس لیے نہ کلمے پڑھیں کہ ہم نے شادیاں کرنی، بس شادی کا پروگرام بنا ہوا تھا تو لہذا۔ اور ایسے ایسے عجیب معاملات۔ ایک دفعہ ایک میرے پاس مسئلہ آ گیا کہ ایک عیسائی عورت ہے تو وہ کلمہ پڑھنا چاہتی ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے لائیں، دیر نہیں کرنی چاہیے مسلمان کرنے میں۔ تو میں نے تھوڑی سی اس سے تحقیق کی تو مجھے پتا چلا کہ وہ اپنے خامن سے جان چھڑانا چاہتی ہے۔ کلمہ پڑھ لے گی تو نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا، تو جان چھڑانا۔ تو آپ تحقیق کریں ضرور، اس پہ غور کریں۔ اور بڑے سارے لوگ جو سپورٹر بن جاتے ہیں وہ بھی ضرور سوچیں کہ آخر وہ بتائے تو صحیح اسے کس چیز نے متاثر کیا ہے۔ بڑے کم لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو متاثر ہو کے تحقیق کر کے دین کو دل سے قبول کر کے آتے ہیں۔ ایسا کوئی آئے تو اس کے تو پیروں کے نیچے پر بچھا دینے چاہیے، آنکھیں بچھا دینی چاہیے، اس طرح کا کوئی آئے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر مومنات صحابیات آپ سے ایک طے شدہ دستور اور منشور پر بیعت کرنا چاہیں تو ان کی بیعت قبول کیجیے اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کیجیے۔ ایک منشور تھا، وہ منشور یہ تھا کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، منشور یہ تھا کہ کسی پر زنا کی تہمت نہیں لگائیں گے، اور نبی کریم علیہ السلام جو نیک کام کا حکم دیں گے اس میں نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو حضور نے عورتوں سے بیعت لی۔ اسی سے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ عورت کسی پیر کامل سے بیعت کرنا چاہے تو اس کی بیعت کرنا بالکل درست ہے، چونکہ عورتیں یہاں بیعت کرتی تھی لیکن نبی پاک نے کسی عورت کا ہاتھ پکڑ کے مرید نہیں کیا، بلکہ حضور جملے ارشاد فرماتے تھے اور عورتیں جواب میں وہ جملے کہتی جاتی تھی۔ اسی کا نام بیعت ہے۔ تو آج بھی اگر اس طریقے پہ با پردہ رہ کے کوئی خاتون کہیں سے کوئی سبق لیتی ہے، کوئی روحانی اسباق یاد کرتی ہے، تو اس کے لیے یہ سنت اس آیہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 میں موجود ہے۔ آگے سورہ صف شروع ہوتی۔ اس سورت کے بالکل شروع میں نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص حکم دیا ہے، ایک خاص بات کی طرف توجہ ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ ہمارے معاشرے میں باتوں کی بے قدری پتہ کب ہوئی ہے؟ جب باتوں کو لوگوں نے وقت گزارنے کا ذریعہ سمجھ لیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ بات تم کیوں کہتے ہو جس پر تمہارا عمل نہیں ہے۔ ویسے بھی ایک ہوتا ہے الفاظ کا ہیر پھیر، اس کا مزہ نہیں ہوتا، وہ کئی دفعہ اداکاری ہوتی ہے۔